یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو ہم چینل ون کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اس پرمسرت شب کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنی ملاقات کے لیے عرش بریم پر بلایا، جسے ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں، اور اس شب میں جو کچھ بھی مانگا جائے یقیناً پروردگار عالم آج دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے یہ چاہا کہ اس سفر کی باریکیوں کو آپ ناظرین کے لیے بیان کیا جائے، اور اسی مقصد کے ساتھ لے کر حاضر ہیں اس پروگرام کو جسے ہم کہتے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج کی اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ، جن کا استقبال کر کے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آقا کہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آقا، جیسا ہم نے کہا کہ ہم آج انشاءاللہ معراج کی باریکیوں پر ڈسکشن کریں گے، کیونکہ اکثر ہم میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ معراج کیوں ہوئی تھی اور کیا کچھ ہوا اس میں، رسول اللہ نے وہاں کس سے ملاقات کی، یعنی وہ چیزیں جو مجالسوں میں اور محافلوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر جو باریکیاں ہیں معراج کی، اس پر آج ہم تبصرہ کریں۔ تو اگر شروعات تمہیدی گفتگو سے کریں کہ معراج اپنے آپ میں اس ورڈ کا اگر میں آپ سے معنی پوچھوں تو کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے بھی تمام ناظرین کو، آپ کو اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ شب اور یہ ایام بہت ہی مبارک ہیں، اللہ آپ کو بھی اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر جس کا انتخاب خدا نے کیا ہے کہ اپنے حبیب کو عرش اعلیٰ پہ بلایا۔ جی، جیسا کہ ہم اور آپ اکثر سنتے ہیں اور ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک ڈفرینٹ سی امیج ہے معراج کو لے کر کے، کہ معراج وہ شب ہے کہ جس میں خدا نے اپنے بندے کو عرش معلیٰ پہ بلایا۔ جی، چند چیزوں کی طرف میں گفتگو کو سٹیپ بائی سٹیپ بڑھانا چاہوں گا تاکہ پورا کا پورا جو منظر ہے جی، وہ ہم لوگ سمجھ سکیں کہ معراج ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہوئی ہے، جی، یہ تمام چیزیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ لفظ معراج سے ہی شروع کرتے ہیں، جی، کہ یہ مثلا اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا لیکسیکل میننگ کیا ہے، اور یہاں سے کیا کنیکشن ہے۔ جی، دیکھیے، عربی جو زبان ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک ورڈ ہوتا ہے اور اس ورڈ کو چینج کر کے نیا ورڈ بنایا جاتا ہے۔ جی، ہم نے اپنے عام طور پہ عروج سنا ہے، عین رے واو جیم، عروج یعنی بلند ہونا، بلندی کو کہا جاتا ہے، کسی آدمی کو عروج حاصل ہو گیا، اونچا ہو گیا آدمی۔ لفظ معراج بھی اسی عین رے جیم سے ہی بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے وہ معراج، اس کے کئی سارے مطلب ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زمان کے حساب سے ہے، کہا جاتا ہے کہ معراج سے مراد ہے کہ وہ ٹائم کہ جس لمحے میں پیغمبر کو لے جایا گیا، اچھا، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اچھا، اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس میں زمان نہیں ہے، یہ اس میں مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے آپ کو لے جہاں سے آپ کو لے جایا گیا یا جہاں پر آپ کو لے جایا گیا، جی، اس میں زمان ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ معراج کہا جاتا ہے، یعنی بلندی عطا کرنا یا بلندی پر لے جانا، جی، اسے معراج کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے۔ لفظ معراج جو ہے بروزن مفعال، جو عربی گرامر سے آشنا ہے، مفعال وزن ہوتا ہے کسی ٹول کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہم جب چابی کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک ٹول ہے تالا کھولنے کے لیے، اسے کہتے ہیں مفتاح، تو بروزن مفعال ہے، یا معراج بروزن مفعال ہے، یعنی یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندے کو عروج عطا کیا۔ کیا بات ہے۔ تو ہر چیز کے لیے الگ الگ ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور سبھی یہاں پر سب یہاں پہ بیٹھتا ہے۔ ایک دوسری چیز، پانچویں چیز یہاں پہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی کسی کو بہت زیادہ اگر عروج عطا کر دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ معراج ہے۔ اچھا، اچھا، تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب کے سب یہاں پر
فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ کس کس طریقے سے ہے، جس میں اور ایک سب سے اب میں چاہوں گا کہ لغوی میننگ میں اگر آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان کو عروج دیا جائے، اور بعض اس کو اہل لغت نے اس کو سلم کہا جاتا ہے، سٹیپس کو، سٹیئرز کو، اوکے جی، یا سیڑھی کو، جی، کہ جس میں ایک قدم رکھا پھر دوسرا قدم رکھا، اور طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک قدم رکھا ایک کے بعد ایک، پھر دوسرا قدم رکھا، جی، پھر تیسرا قدم رکھا، اس طریقے سے آدمی چلتا ہے. اسی لیے وہ انسان جو لنگڑا کے چلتا ہے جی، اسے عربی میں اعرج کہا جاتا ہے، اچھا، کہ پہلے اس نے ایک قدم رکھا، پھر سائیڈ میں اسے دوسرا رکھا، جی، پھر آگے بڑھا، پھر اس نے اپنا دوسرا قدم ایک کے بعد ایک یوں نہیں بڑھتا ہے بلکہ ایک کے پاس دوسرا لے جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر آگے بڑھتا ہے. جی. یہ تمام چیزیں جو ہے اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر کے آئیں تو آپ اس معراج کو جو اس دنیا میں ممکن ہے کہ منٹوں میں ہوئی ہو، آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے کہ یہ تمام چیزیں کس طریقے سے اللہ نے اپنے اس بندے کو اس کے بستر سے اٹھا کر کے اس مقام تک لے کر کے گیا، اور ہر آسمان پر اس کو ٹھہرا کر کے وہاں کی نعمتوں کو دکھایا. تو معراج اس پورے پروسیس کو گویا کہا جائے گا یعنی کہ آسان الفاظ میں اگر اس کو سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ پورا پروسیس جو رسول اللہ کو عرش بری تک لے جانے کا تھا اسے معراج کہا جا سکتا ہے. جی. اب سوال یہ اٹھتا ہے آغا میرے ذہن میں کہ کیا معراج فقط رسول اللہ کے لیے مخصوص تھی، یا آپ کے علاوہ یوں کہہ لیں کہ بندوں میں تو نہیں شمار کیا جا سکتا، مگر کیا کسی اور نبی کو، کسی اور پیغمبر کو ایسا کوئی سفر اللہ نے کبھی کروایا؟ تاریخ میں جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ انہیں عرش کے لیے اٹھا لیا گیا، بلند کر لیا، اور آج بھی جو ہے جناب ادریس کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ان کو عرش پر لے جایا گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے لیے یہ مخصوص رہا ہو، لیکن جس منزلت تک پیغمبر کو لے جایا گیا ہے، مثلا جناب ادریس کے لیے اور جناب عیسیٰ کے لیے جو ہے وہ چوتھے آسمان کا ذکر ہے، لیکن اس کے اوپر کسی نبی کو نہیں لے جایا گیا ہے. اس کے اوپر جب کبھی گئے ہیں تو خود پیغمبر کو لے جایا گیا ہے، اور اس منزل تک لے جایا گیا ہے جسے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل کہی جاتی ہے. یہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ منزل ہے کیا، قاب قوسین اور ادنیٰ کی جو منزل ہے، جسے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹرم ہے جو کہا جاتا ہے کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ. I mean, what does that even mean؟ کہ دو کمان کا کیا مطلب ہے، اس میں فاصلہ کیا ہے. بیسیکلی میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کروں جہاں سے یہ ایک، کیونکہ یہ اپنے اوریجنل میننگ میں نہیں ہے، یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کے ذریعے سے وہ مفہوم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مقصود ہے. It's a metaphor. It's a metaphor. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے وہ اہل عرب کے لیے نازل ہوا تھا، تو قرآن کے اکثر میٹافرز جو ہیں اور جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ عرب کے معاشرے کو مد نظر رکھ کے وہ استعمال اس کو کنسیڈر رکھتے ہوئے، ان کو کرتے ہوئے ان کے لیے مثال کو پیش کیا گیا. تو داستان کچھ اس طریقے کی ہے کہ جب پہلے اسلام سے پہلے کے دور میں جب کسی دو قبیلے میں دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا تھا، اور دونوں قبائل کے جو بزرگ ہوتے تھے آ کر کے ساتھ میں بیٹھتے تھے اور ڈسکشنز ہوتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ریزالو کرنا ہے اور ایشو کو اور یہ سب مسئلے کو حل کرنا ہے. تو یہاں پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ کو بند کرنے کا، کیونکہ ان کے یہاں جب جنگ چھڑتی تھی بہت جنگجو ہوا کرتے تھے تو وہ پھر بہت طویل ہو جاتی تھی، آخر میں تو بعض ایک کتاب ہے وقائع الایام کے نام سے، ایک کتاب وقائع الایام ہے جو شیخ عباس قمی کے، جس میں انہوں نے گویا ایک طریقے کا کیلنڈر ہے کہ یعنی پہلی محرم کو کیا ہوا، یعنی ناٹ جسٹ ان ون پرٹیکولر ایئر، جی اس تاریخ میں ڈفرینٹ ایئرز میں کیا کیا ہوا. ایک کتاب وہ ہے. ایک کتاب ہے وقائع الایام جو اور پہلے کی ہے. ایام کہا جاتا ہے جنگوں کو، اچھا نہیں جنگوں کو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ دن کے اس کو جو ہے لیا ہے، آپ نے جنگوں کو، ہاں انہوں نے یہ جو پرانی کتاب ہے اس میں جو ہے جنگوں کا ذکر ہے. تو یہ وقائع الایام میں انہوں نے جو لکھا ہے اس میں جنگوں کا جہاں پہ ذکر آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پرانی جنگیں اتنی زیادہ لمبی ہوتی تھی کہ آخر میں لوگ بھول جاتے تھے کہ ہم جنگ کیوں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر یہ ہوتا تھا کہ تمہارے لوگ زیادہ مارے گئے ہیں
اور ہمارے مثلاً کم مارے گئے ہیں, اور اس میں بھی فخر وہ کرتا تھا جن کے یہاں زیادہ لوگ مارے جاتے تھے. امین ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے کم مارے گئے ہیں تو ہمارا اپر ہینڈ ہونا چاہیے, لیکن ان کے یہاں نہیں, دیکھو ہمارے یہاں کتنے زیادہ مارے گئے ہیں. تو ان کے یہاں بہرحال وہ قانون اس زمانے کا تھا. تو جب جنگیں کو ریزالو کرنا ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرتے یہ تھے کہ 2 عدد کمان جو بو جی, تو 2 بوز جو ہے, 2 کمان جو ہے وہ لا کر کے ٹیبل کے اوپر رکھا جاتا تھا. اچھا. ایک قبیلہ اپنی کمان کو رکھتا تھا, دوسرا قبیلہ اس کی کمان کے اوپر رکھتا تھا. اچھا. 2 کمان ایک ساتھ رکھی جاتی. 2 روایتیں ہیں یہاں پر الگ الگ طریقے سے, ممکن ہے کہ 2 رسم رہی ہو. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کمان اس طرف رکھا گیا, ایک کمان اس طرف رکھا گیا, تو یہ ایک کائنڈ آف سرکل بن گیا. تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اتحاد کی علامت ہے کہ اب ہم دونوں آدمی ایک ہو گئے ہیں. ہاں, دونوں میں کوئی وہ دوری نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے. تو یہ قاب قوسین اور ادنیٰ ایک یہ ہوتا تھا. اچھا. دوسرا جو روایت ملتی ہے ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ ایک کمان کے اوپر دوسرے کمان کو رکھ دیا جاتا تھا, اور دونوں قبیلے سے ایک بزرگ آتے تھے اور اس کمان کو دونوں آدمی ایک ساتھ اٹھاتے تھے. دونوں کمان کو اٹھانے کے بعد ایک تیر کو درمیان میں لگاتے تھے. اچھا. اور دونوں آدمی ایک ساتھ اس تیر کو رہا کرتے تھے. اچھا. یعنی کہ گویا ہے تو 2 کمان لیکن اٹس فنکشننگ لائک 1. تو یہ کہا جاتا ہے قاب قوسین او ادنیٰ, یعنی ایک ہو گئے یہ. جی. یہاں پر جو مقصود ہے کہ پیغمبر کی جو ملاقات کی, کہ وہاں پر ہے تو 2, یعنی ایک ذات خدا کی پروردگار ہے اور ایک بندہ خدا ہے. اور یہاں تک کہ پروردگار نے جب پیغمبر کی معراج کی شروعات کا بھی ذکر کیا ہے تو وہاں پہ سبحان الذی اسری بعبدہ کہا ہے کہ بابرکت ہے اپنے عبد کو, اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچایا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہ دکھانا چاہا ہے کہ دکھنے میں 2 ہے لیکن عمل کے اعتبار سے 1 ہے, یعنی گویا فاصلہ بہت کم ہے. ہاں. اچھا, یہاں پر یہ جیسا آپ نے کہا یہ میٹافور ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ جو ہے وہاں پہ موجود تھا, کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ موجود تھا یعنی ہم اللہ قید ہو گیا اس جگہ ہو گیا, یعنی ایک خاص عقیدہ اس بات میں ہے کہ اللہ زمان و مکان میں قید نہیں ہو سکتا. تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ اپنے ذہن میں یہ امیج نہیں بنانا چاہیے کہ خدا جو ہے وہ وہاں پہ فزیکلی موجود تھا. نہیں, یہاں پہ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اللہ کی اور رسول اللہ کی رائے ایک ہو گئی. اب اس کی بہت ساری دلیلیں قرآن میں موجود ہیں جہاں پہ خدا کے پیغمبر فرماتے ہیں یا خدا کی طرف سے آیت موجود ہے قرآن میں کہ ما ینطق عن الہوی, کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے, یعنی جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اللہ کی جانب سے بولتا ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اب کوئی فاصلہ اتنے قریب کہ جس سے قریب کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یہ میٹافور تھا جسے اس زمانے کے لوگوں کے لیے پیش کیا گیا, جہاں پر وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ دیکھیں 2 کمان تھی لیکن تیر ایک چلا اور اس انداز سے چلا کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مطلب 2 کمان ہے. جی آغا, اگر ہم یہ بات کریں کہ رسول اللہ نے کتنی دفعہ معراج پائی, کیونکہ یہ بات تو صاف ہے کہ یہ فقط ایک مرتبہ نہیں تھی بلکہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بہت دفعہ جو ہے وہ اللہ نے معراج پر بلایا. تو ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ کتنی دفعہ آخر بلایا گیا, اور دوسرا یہ کہ اگر بے شمار دفعہ آپ گئے تھے معراج پر تو صرف اسی شب جو ہے وہ کیوں مناتے ہیں ہم شب معراج کو, اور سارے اعمال جو ہیں وہ مخصوص اسی شب کے لیے کیوں؟ جہاں تک معراج کا سوال ہے کہ آپ کو معراج کتنی مرتبہ حاصل ہوئی, اس میں علماء میں بہت زیادہ 4 گروپس ہیں. اچھا. جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب کتنی بار ہوئی تھے. سب سے پہلا گروپ تو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی معراج جو ہے وہ بعثت سے بھی پہلے ہوئی. اچھا, اعلان رسالت سے پہلے. اعلان رسالت سے پہلے ان کی جو ہے معراج ہوئی. اس میں زمخشری جیسے بزرگ علماء ہیں جو اہل ادب میں کافی ان کی کتاب موجود ہے. زمخشری کہتے ہیں کہ ان کی معراج جو ہے وہ بعثت سے پہلے ہے. جی. اس کے بعد بعض روایت ہے کہ نہیں, جیسے کیونکہ جو آپ نے بات کہی, کیونکہ جو معراج ہے وہ شب بعثت جسے کہا جاتا ہے, جسے ہمارے عید بعثت بھی کہا جاتا ہے اور شب معراج, دونوں کو ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ اسی دن جو ہے وہ آپ کو اعلان رسالت کرنے بھی کہا گیا اور اسی دن معراج بھی حاصل ہوئی. اور ون آف دا ریزنس کہ ہم لوگ اسی شب میں کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں وہاں پر
کمبائنڈ ہو جاتی ہے, تو جہاں یہ پر کمبائنڈ بعثت یعنی بھی ہے. کہ ود ان 1 ایئر, ایک ہی سال میں ایک ہی دن, یا ایسا ہوا کہ جی جی اس میں بھی وہ ہے اچھا کہ ایک وہی ہے نا, سوال تو یہی ہے کہ ایک بار ہوئی کہ ملٹیپل ٹائمز ہوئی. ہاں اس میں بھی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج ایک بار ہوئی. علماء کی بعض ایسے روایات بھی موجود ہیں اور علماء کے نظریات بھی موجود ہیں جہاں پر یہ اس بات کی تصریح ہے, یعنی کنٹینیوسلی کئی بار یہ کہا گیا کہ یہ جو معراج کا سلسلہ ہے وہ ایک بار کا نہیں ہے, وہ ملٹیپل ٹائمز کا ہے. کہ بہت ممکن ہے کہ بعثت سے پہلے بھی معراج حاصل ہوئی ہو. جی اچھا, ان کے یہاں مجبوری ہے بعض جگہ پر کہ یہ بعثت کے سلسلے کو, بعض کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے بھی معراج حاصل ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی جو ولادت کے بارے میں جو مسئلہ پیش آتا ہے, جی تو اس میں بعض برادران اسلام میں کیونکہ ان کی ولادت 5 سال قبل از بعثت کہی جاتی ہے, جی تو اگر قبل از بعثت ہے تو پیغمبر کے پہلے ہی ہونی ہے, پھر تو معراج پہلے ہونی ہے. جی تو بہرحال اس طریقے کی جو ڈیبیٹیبل باتیں ہیں اس میں زیادہ نہیں جانا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بعض کہتے ہیں کہ شب بعثت, بعض کہتے ہیں بعثت کے یعنی جو آپ کے جو مدت جب آپ مکے میں تھے تب آپ کو معراج حاصل ہوئی. بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب آپ مدینے میں تھے تو مدینے میں آپ کو معراج حاصل ہوئی. یہ بھی ایک بہت واسٹ موضوع ہے کہ ایک بار ہوئی یا ملٹیپل ٹائمز ہوئی, لیکن اس میں اتفاق ہے علماء کا, اور بعض روایات بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ معراج جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز بہت دفعہ ہوئی ہے, صرف ایک دفعہ نہیں. اس میں بھی بڑا ہی حسین سی بات ہے کہ برادران اسلام میں شاید ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ جی معراج ہوئی ہے. تو اس میں بعض بزرگ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ گھر کی باتیں ہیں, تو یہ گھر والے ہی جانتے ہیں, تو یہ اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں کہ ایک بار ہوئی جی کہ ملٹیپل ٹائمز ہوئی. بہت عمدہ ہے, بہت عمدہ ہے. اگر اسی پر میں ایک جڑتا ہوا سوال آپ سے کر لوں آگا کہ معراج اگر ہم یہ مانتے ہیں, اور یقیناً اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ بتایا کہ ملٹیپل ٹائمز بہت دفعہ ہوئی ہے, تو کیا ہر بار اسی شان و شوقت کے ساتھ ہوئی ہوگی؟ نہیں, یہ ایک مخصوص طریقہ تھا. جی یہ جو اسی لیے یہ تمام اعمال آج کی جناب ام ہانی کے مکان سے ہوئی ہے, اس کا ایک باقاعدہ ایک پروسیس تھا, اس سے ہوئی ہے. اور لفظ معراج کی طرف میں واپس آپ کو لے جانا چاہوں گا. جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو اس میں جب میں نے اس انسان کے بارے میں بتایا تھا کہ معراج جو ہے وہ اس لنگڑے آدمی کی طرح ہے جو ایک بار بڑھتا ہے پھر دوسرے قدم بڑھاتا ہے. تو خود اس لفظ معراج میں جو ہے وہ ملٹیپل اوکیزنز پائے جاتے ہیں, یعنی ایسا کام جو آپ بار بار کر رہے ہوں. بہت اچھے. تو اس کے ڈیفینیشن میں بھی اب یہ دیکھیے کہ یہ قرآن کا کمال کہا جائے یا اللہ کے لفظ کا انتخاب کہا جائے کہ وہ اس نے اس چیز کو جو ہے وہ سیکرٹلی اسی کے اندر انکوڈیٹ کر رکھا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیکوڈ کرنے جائیں کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایک ہی بار کی طرف امپلائی کرتا ہے, ملٹیپل ٹائمز کیسے ہو گیا. تو اٹس سیلف دا ورڈ جو ہے اس بات کی طرف امپلیکیٹ کرتا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز بھی معراج ہوئی ہے. بہت اچھے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک مخصوص طریقہ تھا, تو ہم گفتگو اسی معراج کے اعتبار سے, اس مخصوص معراج کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں آپ سے کہوں اگر آپ اس کی شان و شوکت بیان کریں کہ اس کا طریقہ اللہ نے کیا رکھا, یہ شروع کس طرح ہوئی, رسول اللہ کو کہاں کہاں ٹھہرایا گیا, یعنی ایک پورے سفر کی جو خوبیاں تھیں, وہ شان جو اللہ نے اپنے عبد کے لیے مخصوص رکھی, اسے بیان کیجیے. اب آپ لوگ تیار ہو جائیے. جی بسم اللہ. روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے اپنی شب کی عبادت کو کرتے ہوئے جب تقریباً اپنے بستر پہ جا کر آرام کرنے لگے تبھی جو ہے جناب جبرائیل کا نزول ہوا, اور جناب جبرائیل نے پیغمبر کو اپنے ام ہانی کے گھر سے کہا کہ آپ باہر تشریف لائیے. پیغمبر چونکہ جبرائیل کا آنا جانا ایک نارمل پروسیس تھا, لیکن یہ جو انداز تھا جبرائیل کا وہ تھوڑا نیا تھا. پیغمبر کو باہر طلب کیا گیا, پیغمبر باہر تشریف لائے, اور آنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی ہیں, جبرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اسرافیل بھی ہیں, یہ تمام کے تمام ملائکہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور ہر ملک کے ساتھ ہزار ملائکہ. اللہ اکبر, کیا کہنے, اتنے سارے ملائکہ کے ساتھ سب کے سب موجود ہیں. پھر پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں, یہ ساری کی ساری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے بھی نقل کی ہے,
اور عبداللہ ابن عباس نے بھی نقل کی ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو پیغمبر نے لوٹنے کے بعد اس کو بلا فاصلہ جا کر کے اپنے اصحاب کو بیان کیا جی اسی شب میں. جی پھر پیغمبر آتے ہیں، آنے کے بعد جناب جبرائیل نے ان کو ایک سواری عطا کی، جی کہا کہ یہ براق ہے، جی اب آپ اس پہ سوار ہو جائیں. پھر پیغمبر نے اس سواری کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا کہ اس کے 4 پیر گھوڑے کے جیسے تھے اور اس کا کان ایسا تھا، اور اس کی شمائل جو ہے، کہتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے وہ انسان کی طرح کی تھی، حیوان کی طرح اس کی شکل نہیں تھی، البتہ اس کے کان جو تھوڑا لمبے تھے، جی اور پھر اس کی دم اس طریقے کی تھی، اور اس کے پر تھے کہ اس بڑے ہی نورانی تھے، اور اس کی جو لگام تھی وہ موتیوں کی طرح تھی. اس طریقے کا ایک سواری کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. تو اس میں جب کسی نے پوچھا کہ جب یہ حیوان تھا تو اس کی شکل جو ہے وہ انسان کی طرح کیوں تھی، جی تو اس کا جواب یہ ملتا ہے روایات کی روشنی میں کہ کہا گیا کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، بہت اچھے. لہٰذا اللہ نے جو سواری کا انتخاب کیا وہ بھی اشرف المخلوقات کی شکل کی سواری کا بہت انتخاب اچھے کیا. بہت اچھے. تو اس پہ سوار کرنے کے بعد پھر پیغمبر کو مسجد الحرام یعنی مکے سے لے جا کر کے آپ کو مسجد الاقصی لے جایا گیا، جو کہ آج کے زمانے میں فلسطین میں ہے. جی وہاں تک کا سفر کیا گیا. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ کس پیس میں گیا، کس سپیڈ سے گیا. جی تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار ایسی تھی کہ جیسے جہاں تک آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ ایک قدم میں ہو جاتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی ہمیں آسمان تک سیدھے دقائی دیتا اگر بیچ میں کچھ نہ آ جائے. جی 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 کیا بات ہے. تو جہاں تک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نظر دیکھتی تھی وہ ایک قدم میں وہاں تک ٹریول کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو اس پہ بھی کافی ساری انشاءاللہ اگر آئندہ سوال ہوگا تو اس پہ بھی بحث ہوگی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس کی بہرحال گویا رفتار تھی. اس رفتار کے ساتھ آپ مکے سے جو ہے وہ مدینے مسجد الاقصی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ تمام انبیاء مقصد الاقصی پہ. اس کے بارے میں جو ہے وہ جو روایت میں بھی ملتا ہے اور علماء بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ انبیاء کی جو مرکزیت رہی ہے وہ فلسطین رہی ہے، مسجد الاقصی رہی ہے. وہاں پہ جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب اسماعیل، یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اس جگہ پر رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے چاہا کہ وہ ایک ایسے مرکز کو نمایاں کرے کہ جس سے یہ پتہ ہو کہ یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی دین کے انبیاء ہیں. بہت اچھے. جی تو پہلے ان کو وہاں پر سب کو کمبائن کیا. اس کے بعد جو ہے وہ حکم دیا گیا جناب جبرائیل کو اذان دینے کا، اور روایت میں ہے کہ 2 کر کے آپ ذکر کہیے گا. یعنی گویا اذان نہیں، وہ اقامت تھی. اچھا اچھا. کیونکہ اذان میں 4 مرتبہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ حی علی الصلاۃ، حی علی خیر العمل، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اقامت دی گئی. اقامت کے بعد وہاں پر نماز پیغمبر اسلام نے ادا کیا، جس میں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کیا. اس کے بعد جو ہے وہ جگہ، وہ پتھر، وہ جگہ جہاں سے پھر آپ کے اوج اور عروج کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی ابھی تک کا سفر جو ہے وہ زمینی سفر تھا. یعنی وہ جہاں جسے کہا جائے اگر معراج کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو ایک سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، اب یہاں سے عرش کا سفر شروع. پھر اب وہاں سے جو ہے وہ عروج آپ کو حاصل ہوا اور عرش کا سفر شروع ہوا، اور آپ نے ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان اور تیسرا آسمان، ایک ایک کر کے آسمانوں کا سفر طے کرنا شروع کیا. جہاں پہ سب سے پہلے آسمان پر مثلاً آپ نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھا. وہاں پر کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں آپ نے ملک الموت کو بھی دیکھا. جی ملک الموت کی زیارت پہلے عرش پر کیا اور دیکھا کہ ایک فرشتہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو سر جھکائے ہوئے، ایک فہرست اس کے پاس نورانی فہرست ہے جس کے اوپر حساب و کتاب کر رہا ہے. جی اب چونکہ واقعاً ٹائم بہت کم ہے، ورنہ اس کی جو لطافتیں ہیں جی بالکل وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کہ بیان کی جائے. ہر عرش پر جو ہے ایک ایک ایپیسوڈ ہونا چاہیے. جی بالکل. لیکن بہرحال تو پیغمبر نے سوال کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا یہ ملک الموت ہے. حالانکہ ہم لوگ ملک الموت کے نام سے سنتے ہی ساتھ فوراً ڈر جاتے ہیں. جی بلکہ یہ تنہا فرشتہ ہے جو ہر کے گھر جاتا ہے. کیا بات.
تو اس کے نزدیک گئے, جا کر کے اسے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ جناب جبرائیل سے کہ آپ, تو جناب جبرائیل نے پہچانوایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ملک الموت پہچانتے نہیں تھے رسول اللہ کو؟ دیکھیے کبھی کبھی جسے کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن اس لیے نہیں ہوتا کہ پہچانتے نہیں ہیں, کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پہچانوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کون ہیں, تاکہ ہم دوسرے, ورنہ پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. جی تو سوال تو یہ بھی ہے. بالکل جی. تو بیسکلی کانورسیشن سٹارٹ کہاں سے ہوگی؟ اچھا. تو وہ ایک جسے کہا جائے کہ ایک پروسیس ہے جس پہ کانورسیشن کو سٹارٹ کرنا ہے, ایک دوسرے سے بات کرانے کا. اب اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ اس اگلا جو اس کا پورشن ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہچانتے تھے یا پہچانتے نہیں تھے. جی. پوچھا تو بتایا کہ پیغمبر اسلام ہے. پھر جناب ملک الموت کہتے ہیں, جناب اسرائیل کہتے ہیں کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی امت جو ہے وہ خیر الامت ہے. پہچانتے نہیں تھے تو یہ کیسے کہا؟ اوبیسلی. تو اس کا مطلب ہے کہ پہچانتے تھے. تو انہوں نے پھر بیان کیا کہ یہ آپ کی امت میں جو جیسے دیگر امت ہے ان کے اوپر فوقیت رکھتی ہے اور ان کے جو ہے وہ اعمال اچھے ہیں, اس طریقے سے. پھر وہاں سے پھر آپ اور مزید آگے بڑھے, دوسرے عرش دوم پہ پہنچے, آسمان دوم پہ پہنچے. تو وہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہے ہیں. وہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مثلاً ایسے لوگ جنہوں نے یتیم کا مال کھایا, ایسے لوگ جنہوں نے سود کا مال کھایا, ایسے لوگ جنہوں نے غیبتیں کی. اس میں ایک چیز ملتی ہے کہ ایسی خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے جو مثلاً کردار کی اچھی نہیں تھی, بد اخلاقی کی, بد کرداری کی. اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بس اسی عورت کو پکڑتے ہیں, باقی اور کا ذکر عام طور پر نہیں ہوتا ہے. اس میں جو ہے بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں خود اہل منبر اور علماء سے ریلیٹڈ, کہ بعض ایسے افراد کو بھی عذاب ہوتے ہوئے پیغمبر نے دیکھا جنہوں نے غلط نسبتیں دیں. بہت اچھا. یعنی دین میں جو چیزیں نہیں ہیں اور اس کو بتایا کہ دین کا حصہ ہے. بہت اچھا. ایسے خطیبوں کی نسبت دی, ایسے خطیبوں کو دیکھا کہ جو عذاب میں مبتلا تھے, جنہوں نے حق بیانی نہیں کی. کیا بات ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک آدمی کو جو ہے وہ مثلاً اس کے اوپر عذاب ہوگا, باقی لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ سلسلہ بہرحال آپ نے دیکھا. پھر اور آگے بڑھے, دوسرے آسمان پر گئے, بعض انبیاء سے ملاقات کی. پھر چوتھے آسمان پر جناب ادریس سے ملاقات ہوئی, جناب عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر ہر آسمان پر بہرحال کچھ نہ کچھ ملاقاتیں ہوتی گئیں. پھر انہوں نے اہل بہشت کو دیکھا. بہشت کے جو 8 دروازے کہے جاتے ہیں, ہر دروازے کو دیکھا, اور پھر ہر دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے, کس کے لیے ہے, اس کو دیکھا. کہ بعض دروازے مخصوص ہیں جو مثلاً بانٹنے والوں میں سے ہوتے ہیں, جو سخی افراد ہوتے ہیں, رائے خدا میں صدقہ دینے والے ہوتے ہیں, وہ ہیں. بعض دروازے مخصوص ہیں جو مثلاً نماز گزار بندے ہیں, بعض مخصوص ہیں جو صاحبان ایمان ہیں, بعض جو ہے مثلاً اس طریقے سے دروازے مخصوص دروازے ہیں جو اعمال کے اعتبار سے ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ دروازہ ہے جہاں سے وہ جائے گا, اور ہر کے اوپر کچھ نہ کچھ دروازے پر لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہے اپنے اصحاب کے ساتھ, اور سامنے سے مولا کائنات تشریف لاتے ہیں. تو تشریف لانے کے بعد پیغمبر آپ کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا امیر المؤمنین. تو جیسے ہی اس لقب سے مولا کائنات کو پیغمبر نے پکارا, تو فوراً عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اس لقب سے آپ نے ان کو پکارا ہے, تو یہ کیا یہ لقب آپ نے دیا ہے یا اللہ نے ان کو دیا ہے؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات اپنی جانب سے نہیں کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے جب بھی جس کسی دروازے پہ پہنچا ہوں تو اس پر یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یعنی جنت کے دروازوں پر ہر جگہ آپ کی ولایت کا اور آپ کی امیری کا ذکر ملتا ہے. تو خود پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ہے. تو معراج کی منزلوں پر
آپ نے اس چیز کو بھی مشاہدہ کیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر وہ مقام بھی آیا کہ جہاں پر درخت طوبہ تھا, جی, جس درخت سے جو ہے وہ جناب پیغمبر کو وہ پھل عطا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اسے کھائیں اور نوش فرمائیں, تاکہ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس پھل کو کھایا تو اس کے ذریعے سے میرے صلب میں جناب فاطمہ کا نور آیا. پھر اس کے بعد آخری منزل جو تھی وہ وہی منزل جو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی, جہاں پر جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب اس کے بعد جو ہے میری حیثیت نہیں ہے کہ میرے بالوں پر جل جائیں گے. جی, اب آپ یہاں سے تنہا گویا آگے تشریف لے کر کے جائیں. پھر پیغمبر اس منزل سے بھی آگے بڑھے. پیغمبر اس منزل کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس منزل سے آگے بڑھا تو ابھی تک میں جس آسمان سے گزر رہا تھا کہ اگر وہاں پہ لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہو رہے تھے تو ان کے چیخنے پکارنے کی آوازیں آتی تھیں. اگر میں انبیاء کے درمیان سے گزرتا تھا تو وہاں فرشتے ہوتے تھے تو مجھے ذکر و ورد سنائی دیتے تھے. سبحان اللہ. جیسے جیسے منزلیں بڑھتی تھی ویسے ویسے کچھ نہ کچھ جو بھی ہو رہا ہوتا تھا وہ مجھے سنائی دیتا تھا. لیکن جب میں اس منزل پہ پہنچا کہ جہاں پہ جبرائیل بھی پیچھے چھوٹ گئے, تو اس منزل پہ جسے کہا جائے سمپل سی زبان میں کہ there was a pin drop silence. نہ کسی ذکر کی آواز تھی, نہ کسی ورد کی آواز تھی, نہ کسی کی گریے کی آواز تھی, نہ کسی رونے کی آواز تھی. خاموشی کی آواز, بالکل خاموشی. یعنی اس میں سوائے خالق اور مخلوق کے کوئی تیسری شے نہیں تھی. سبحان اللہ. اس مقام پر جب پیغمبر پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد جو ہے وہاں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سلام کا, جی, جہاں پر خدا سلام کرتا ہے پیغمبر کے وہ السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پھر پیغمبر جواب دیتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی بشر کو یا کسی بھی نارمل انسان کو جب کسی پوسٹ پہ وہ پہنچتا ہے اور اس کو اس پوسٹ پر گویا پہنچنے کے بعد وہ اس کو 2 منٹ کے لیے مائک دیا جاتا ہے نا کہ کس کو آپ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر, تو جب کسی انسان سے پوچھا جاتا ہے اور وہ جو اس پلیٹ فارم پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس نے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے, کامیابی کا شریع کس کو دینا چاہیے. ہاں, تو نہیں شریع کس کو دینا چاہتے ہیں اور اس مقام پر آپ کس کو یاد رکھتے ہیں, کس کو شامل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو پیغمبر جو تھے وہاں پر صرف انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر انکلوڈ نہیں کیا. تو آپ جواب دیتے السلام علینا, یعنی ہم پر سلام. ہم پر پہ آپ اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں, اہل بیت کو انکلوڈ کرتے ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور وہ تمام بندگان جو عمل صالح کرنے والے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ہمارا نبی کتنا کریم ہے کہ اس منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولا. بہت عمدہ ہے. ورنہ اکثر دنیا کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اسی کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی, اب سب کچھ چھوڑ دیا. بلکہ دنیا داری میں اگر دیکھا جائے کہ اکثر میں نے دیکھا, بڑی مجھے یہ بات اکثر اچھی بھی نہیں لگتی ہے کہ بہت سارے جو آج کے زمانے میں انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ سکسیس کی جو ہائٹ ہے, جو اس کی جو پیک ہے, وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے, اسی لیے اس کی گاڑی میں بھی صرف 2 سیٹ ہوتی ہے. یعنی آپ جتنا کہ جتنا زیادہ آپ سکسیزفل ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی میں جتنی کم جگہ ہے اتنا زیادہ آپ سکسیزفل ہیں. اگر آپ کے پاس 2 سیٹر کار ہے, آپ یو ڈرائیونگ لائک اے فراری اور لیمبورگینی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سکسیزفل ہیں. لیکن پیغمبر نے اس پوری جو ایک مینٹالٹی ہے اس کو چینج کر دیا اس ایک جملے میں کہ جب وہ کمال عروج پر ہیں اور جہاں پر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز تمام چیزیں بے معنی ہیں, اس جگہ پر بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس کے بعد خدا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ جملات ہیں جو انٹروڈکشن ہے گویا خدا کا اور بندے خدا کا, کہ وہاں پر خدا جو ہے وہ اپنے بندے پہ بلا فاصلہ جو ہے وہ سلام بھیج رہا ہے. جی بالکل. آغا انشاءاللہ چند اور سوالات اس اعتبار سے میرے پاس ہیں جو میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کروں گی. آج کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ختم ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس گفتگو کے لیے. جزاک اللہ.
ناظرین گرامی، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہماری گفتگو، جہاں اس گفتگو کے آخر میں ہم نے وہی دیکھا کہ ہمارا رسول کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کہ معراج کی اس بلندی پر پہنچنے کے بعد بھی وہ منفرد مقام کہ جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، وہاں پہنچ کر بھی انہوں نے ہمیں اور آپ کو یعنی اس امت کو نہیں بھلایا۔ انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں اس اعتبار سے اور کچھ باریکیاں معراج کے سفر کی، جنہیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ضرور کور کریں گے۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، دیکھنا مت بھولیے گا ہمارا اگلا ایپیسوڈ۔ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع، فی امان اللہ۔